اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ عزیز طلباء، یہ سورۃ الفجر کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ الفجر کے آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ کل ہو گیا تھا، تقریباً 17-18۔ آج اس کے آگے ترجمہ اور تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے قسم کھائی، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اس زمین پہ فساد مچایا، قوم عاد، قوم سمود، فرعون وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب بھیج دیا، اس کو ذکر کیا، اور پھر انسانوں کا ذکر کیا کہ انسان عجیب ہے، اگر ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں اپنی نعمت دے کر کے، اس کی عزت کر کے، تو اس پہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، میں اس لائق ہوں کہ میری عزت کی جائے، اس لیے میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، میری عزت کر رہا ہے، مجھے تعظیم ہے۔ اور جب ہم اس کو اس کی روزی تنگ کر کے آزماتے ہیں، روزی چھین لیتے ہیں، تو وہ ویلا مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری توہین کی، مجھے رسوا کیا، مجھے پریشانی میں ڈال دی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کمیاں انہی کی طرف سے ہیں، کیونکہ ہم نے جب ان کو نعمتیں دی تھیں تو ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ پہلی بات تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یتیموں کی عزت نہیں کی، یتیموں کا خیال نہیں کیا، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ یتیموں اور مسکینوں کا کوئی خیال نہیں کیا کھانے پلانے میں۔ اور کیا آگے اللہ فرما رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ تراث یہ میراث سے ہے۔ میراث کہتے ہیں اس مال کو جو انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتا ہے، وہ میراث ہے۔ ایک انسان جب اس کے گھر کا آدمی، اس کا باپ یا اس کی ماں وغیرہ، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ان کے مال اور جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، ان کے مالوں کا یہ وارث ہو جاتا ہے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کے بھائی، اس کی بیوی۔ تو اسی چیز کو میراث کہتے ہیں، جو چیز اسے وراثت میں ملی ہے، میراث۔ اور اکلا لما، اللہ فرما رہا ہے عقل کے معنی آپ جانتے ہو کھانے کے ہیں، اور یہاں لما کے معنی جمع کے معنی ہے، یعنی اکٹھا کر کے، پورا اکٹھا کر کے، سمیٹ کر کے، سمیٹنا، اکٹھا کرنا۔ لما کے معنی اکٹھا کرنا اور سمیٹنا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم لوگ میراث کو کھاتے ہو، اکلا لما، سمیٹ کر کے کھانا، یعنی وراثت جو ملی ہے تمہیں اس کو پورا کا پورا کھا جاتے ہو، کسی کو اس میں سے ایک کوڑی بھی نہیں دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم لوگ میراث کو سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، حب کے معنی محبت ہے، آپ جانتے ہیں اس کا معنی، اور جمع کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کی، کثیر، بہت۔ حبًا جمّا
بہت زیادہ محبت. حبن جمع کے معنی محبت اور جمع کے معنی کثیر یعنی زیادہ. وتحبون المال اور تم لوگ محبت کرتے ہو مال سے. حبن جمع بہت زیادہ محبت یعنی مال سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو کہ کسی کو نہیں دیتے ہو, اپنا ہی کھاتے رہتے ہو. اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکن دکا. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کام جو تم کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یاد کرو. ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دی جائے گی. جب زمین دکا دکت مانے ٹکرانا, کوٹنا, توڑنا سب معنی میں آتے ہیں. اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام زمین تہس نہس سب برابر, اونچ نیچ پہاڑ کھائی سب برابر ہو جائے گی. اسی کو فرمایا کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے. صفًا صفًا, صف کے معنی لائن کے ہوتے ہیں. جیسے کیسے کہتے ہو صف, یعنی جب فرشتے قیامت کے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ الگ صف ہوگی. اس طریقے سے 7 آسمان ہیں تو 7 صف ہوگی. وَجَاءَ رَبُّكَ, اور تمہارا رب, وَالْمَلَكُ, اور فرشتے آئیں گے اتریں گے, صفًا صفًا, صف بصف, قطار در قطار, لائن در لائن. تو اس طریقے سے 7 صفیں ہو جائیں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, سور پھونکنے کے بعد. آگے کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا, لوگ دیکھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جہنم کو لایا جائے گا, یعنی جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوگی. جہنم کتنے؟ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر کے لائیں گے, اسے کھینچیں گے, دیکھیں گے لوگ. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور جہنم کو لایا جائے گا, جہنم کو جکڑ کر کے لایا جائے گا. جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, پھر کیا ہوگا؟ اس دن انسان نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا. یہ ترجمہ لفظی ہے, یتذکر الانسان, نصیحت پکڑے گا. اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وانى له الذکریٰ, اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کیا مطلب کہ اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں نے کیا کیا, مجھ کو کیا کرنا چاہیے, مگر آج اس کے سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو ٹائم ختم ہو چکا, بہت دیر ہو چکی ہے. جب آپ کو دنیا میں موقع ملا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کیا, نصیحت نہیں پکڑی, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو اس دن انسان نصیحت پکڑے گا, سمجھ جائے گا, لیکن اب سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں, اب اسے نصیحت پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ کب کا وقت ہوگا؟ یہ کب کی بات ہوگی؟ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یعنی جب 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے, تو اس وقت جب یہ سب
माहौल और माजरा को देखेगा इंसान तो कहेगा कि आज मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे लोगों की बात को ठुकराना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसके लिए वो अन्ना लहू दिकरा, अब उसके लिए नसीहत कहाँ है, अब उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, अब कहेगा, लेकिन कहने से क्या फायदा, वो कहेगा या लैतनी, काश की मैं, तमन्ना करेगा काश की मैं क़द्दमतु लिहयाती, अपने जिंदगी के लिए पहले कुछ भेज दिया होता। क़द्दमतु यानी मुक़द्दम कर दिया होता, पहले अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए दुनियावी जिंदगी में कुछ काम कर लिया होता। यक़ूलु या लैतनी, वो कहेगा काश कि मैं अपनी जिंदगी के लिए पहले कुछ भेज देता, यानी दुनिया में कुछ कर लेता। फ़यउमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, जाहिर बात है जब उसने कुछ नहीं किया दुनिया के अंदर, लंबी उम्र उसको मिली, 60 साल 70 साल 80 90 100 साल तक उम्र मिली, और नसीहत नहीं पकड़ी, कुछ फायदा नहीं उठाया, तो अब आज उसके तमन्ना करने से कोई फायदा नहीं होगा। फ़यउमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो अब आज के दिन उसको इस कदर अजाब दिया जाएगा कि उस जैसा अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। यानी इससे मुराद क्या है कि आज उसे बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा, बहुत सख्त। तो फरमाया फ़यउमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, बस आज के दिन नहीं अजाब दिया जाएगा उसके अजाब की तरह किसी को, उसके अजाब के जैसा किसी को अजाब नहीं दिया जाएगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, वस्क़ के माने बांधना, कैद करना, जकड़ना उसके, और आज के दिन नहीं होगी कैद बंद, जकड़न यानी गिरफ्तारी। वला यूसिक़ु वसाक़हु, उसकी कैदबंद जैसी किसी की कैदबंद भी ना होगी, उसकी गिरफ्तारी की तरह किसी की गिरफ्तारी भी नहीं होगी आज के दिन। मतलब क्या है, आज के दिन उसे बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी जैसे किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी बहुत सख्त गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कैद किया जाएगा, कैदबंद होगा, और उसके बाद उसको अजाब दिया जाएगा। आगे अल्लाह फरमा रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, अल्लाह फरमा रहा है आए मुतमइन नफ्स, आए जान, आए नफ्स, मुतमइन्ना इत्मीनान वाली, जो इत्मीनान के साथ। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए मुतमइन नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी, तू लौट चल, रजा के माने लौटना होते हैं, इरजिई तू लौट, इला रब्बिकी अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़ियह खुशी खुशी, यानी तू उससे खुश और वो तुझसे खुश। ये मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना कौन है, ये किसकी रूह है, किसकी जान है, मोमिनों की जान, मुत्तकियों की जान, नेक लोगों की रूह है। बाद लोग कहते हैं कि इससे मुराद वो वक्त है जब फरिश्ता मोमिन शख्स की रूह को निकालने के लिए आता है, तो वो कहता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए मुतमइन रूह, आए मुतमइन नफ्स, तू निकल चल अपने रब की तरफ, तुझे तेरे रब ने बुलाया है, खुशी खुशी चल। तो रूह निकल करके आराम के साथ चली आती है फरिश्ते के हाथ में, फरिश्ते उसको लेके चले जाते हैं। और इसके खिलाफ जो बदरूहें हैं, जो नेक रूहें नहीं हैं, काफिर और मुशरिक की रूहें, जब फरिश्ता कहता है कि निकल ऐ खबीस रूह, निकल चल तेरे रब ने बुलाया है, तो जाने के बजाय इधर उधर पूरे जिस्म में भागना शुरू कर देती है, वो रूह छिपने की कोशिश करती है।
لیکن آج اسے بھاگنا کہاں، آج اسے چھپنا کہاں؟ فرشتہ گھستا ہے اس انسان کے جسم کے اندر اور اپنے پنجوں سے جو جہنم سے بدبودار ٹاٹ لے کر کے آیا ہے اس خبیث روح کو نکالنے کے لیے، اسی میں اس کو پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے، گوشت پوشت لے کر کے کھینچتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ انسان کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد کہہ رہے ہیں پاک روح ہے، نیک لوگوں کی روح ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل تو اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی، راضیہ کہ معنی خوشی، خوشی راضیۃ مرضیہ یعنی تو اس سے خوش ہو جا، وہ تو اس سے خوش ہو جا، خوشی بخوشی چل۔ فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور تو داخل ہوگا میری جنت میں۔ یہ پاک نیک لوگوں کی روحیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دے گا اسے کہ وہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے اور میری جنت میں تو چلی جائے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورۃ الفجر کا ترجمہ اور اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ آج کا سبق اب ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد جو صورتیں آئیں گی آئندہ ہفتے میں اسے پڑھایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔